ٹالریٹ اور قبول نہ کرنے کی جو ان کا روایتی مزاج اور رویہ ہے، وہی آج پولنگ اسٹیشن گوہند کے میں دیکھنے کو ملا، جہاں دو بھائی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، پولنگ ایجنٹ تھے، ان کے ساتھ بد کلامی کرنے کے بعد اسلحے کے زور پہ ان کو پہلے تشدد کیا، پھر ان پہ فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کی زد میں ایک راہگیر بھی آیا، اور جن زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا اس میں حواج امن، اس کو ریفر کیا گیا کیونکہ سیریس تھا۔ ماجد جو ایکسپائر ہو گیا، اسی طرح ذیشان ایکسپائر ہوا، طیب، حیدر، شیراز، قمر زمان، ساجد یہ انجر ہوئے، اور الٹیمیٹلی یہ وہ حقیقی سوچ ہے نون لیگ کی جو وہ ہر اس انتہا تک جانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہو۔ قوم نے دیکھا آج پورا دن کہ الیکشن کمیشن کی ایک آنکھ جب سے یہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، یہاں ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی ایک آنکھ جو حکومت کو دیکھ رہی تھی وہ مسلسل کھلی رہی، اور اس آنکھ نے حکومتی بینر بھی اتروائے، حکومتی فلیکسیں بھی اتروائی، حکومتی اراکین پہ جرمانے بھی کیے، ان کے حوالے سے نوٹسز بھی ایشو ہوئے۔ لیکن دوسری آنکھ جس سے انہوں نے اپوزیشن کو دیکھنا تھا، اپوزیشن کے ایم پی اے ایم این ایز کو دیکھنا تھا، وہ آنکھ الیکشن کمیشن کی بند دکھائی دی۔ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی ایم او صاحب ایک ایسے شخص کے ساتھ خوش گپیوں میں اور وی آئی پی پروٹوکول میں مصروف عمل دکھائی دیے، جن کے نانا حضور بریف کیس لے کے جج خریدنے کوئٹہ گئے تھے، آج انہی کا نواسا ووٹ خریدنے کے لیے دونوں حلقوں کے اندر متحرک نظر آیا، اور سوشل میڈیا میں پوری قوم نے دیکھا کہ نواسے کو جس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ چائے کے ساتھ تواضع کی جا رہی ہے دیگر لوازمات کے ہمراہ، تو وہ آنکھ جو مرکوز ہونی چاہیے تھی اپوزیشن کی طرف، وہ آنکھ جو تھی دانستہ دور پہ بند رکھی گئی اور فیسیلیٹیشن دی گئی اس گٹھ جوڑ کو جس نے آج غنڈہ گردی کی انتہا کی، جس نے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں پولنگ کیمپس میں بیٹھ کے سرکاری ملازمین کو دھمکیاں لگائیں، جس طرح سے پولنگ کے عملے کو زد و کوب کرنے کی کوششیں ہوئی، اور جس طرح جگہ جگہ دندناتے پھرتے نون لیگی ورکرز نے فائرنگز کی، اور جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے پولنگ کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ میں اس حلقے کے بہادر اور جرأت مند شہریوں کو
खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। अपने PTI के कारकुनान को सलाम पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने गुंडागर्दी की सियासत का जिस तरह मुकाबला किया, जिस जुर्रत और बहादुरी से उन्होंने इन लुटेरों को इस हलके में मलियामेट करने के लिए पार्टी की कैंपेन की और इस हलके के अंदर जो -40,000 की लीड से उन्होंने आगाज किया, 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर ये कैंपेन चलाई गई और हमारे कारकुनान ने नून लीग के माफिया का सीना तान के मुकाबला किया। आज जो टोटल 360 पोलिंग स्टेशन जिन पर पोलिंग हुई, 3 PPs जो है PP41, PP42 और PP43, इनके पोलिंग स्टेशंस जो थे, अगर उनको देखा जाए तो 41 के अंदर सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है जो 149 है। 42 PP जो है इसके अंदर 108 पोलिंग स्टेशन हैं और PP43 के अंदर 51 पोलिंग स्टेशन हैं और टोटल वोट जो इस हलके के अंदर जिनका अंदाज है वो 4,94,003 वोट हैं। मर्दाना 2,73,000 बूथ है वोटर्स और 2,20,997 फीमेल वोटर्स हैं। बूथ को अगर हम देखें तो मेल्स के 512 बूथ थे और फीमेल के 415 बूथ बनाए गए थे। इस साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो हुकूमती जिम्मेदारी थी उसको अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान के दीगर अदारों ने 378 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको इस इलेक्शन की ड्यूटी पे तैनात किया। जो हमारा रोल था, फ़र्ज था, और इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो विजन है कि हमने साफ शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन को यकीनी बनाना है। एक ऐसी हुकूमत जिसके सामने इलेक्शन कमीशन का अमला, रिटर्निंग ऑफिसर और DMO साहब जिस तरह से अपनी एक आंख बंद करके खुली हुई आंख से हुकूमत को देख रहे थे, उनकी बहुत सारी उनके एक्शंस और उनके लाए अमल से और तर्ज अमल से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जहां DMO और RO साहिबान ने आवाज़ दी, जिम्मेदारियां लगाई, हमने अपना फ़र्ज समझ के आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उस जिम्मेदारी को अदा किया। जिन अफसरान ने क्रीज से बाहर जाके खेला है और आइन और कानून की पासदारी की बजाय PMLN के गुंडों की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाया है, उन अफसरान और उन अमले के अफराद पे भी हमारी कड़ी और गहरी नज़र है। वो चेहरे जिन्हें अवाम के वोट्स पे डाका डालने से रोकने के लिए कानून ने ताकत दी थी, वो अफराद नून लीग की
خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مصروف عمل رہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ جس نظام کو بدلنے کے لیے یہ حکومت پرعزم ہے، اس کے راستے کے اندر کھڑے یہ مافیاز جو ہیں، وہ ایک ایسے سانپ جو نون لیگ نے ہر ادارے کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ زہریلے سانپ اب اژدہے بن گئے ہیں، کیونکہ 35 سال وہ زہریلے سانپ پلتے رہے نون لیگ کی چھتری میں، اور اژدہے بن کے وہ ہر ادارے کو ڈستے رہے، اور جن اداروں کو عوام کے حقوق کا ضامن بننا ہے، تحفظ کا ضامن بننا ہے، الیکشن کمیشن جیسا ادارہ بھی اس جماعت کے ان زہریلے ناگ جو ہیں، اژدہے جو ہیں، ان کے حوالے سے جو نیچے اہلکار تھے وہ اس گٹھ جوڑ میں حصے دار نظر آئے، اور تمام تر پی ٹی آئی کی کارکنان کی اپیلوں کے باوجود، درخواستوں کے باوجود، عملے کے حوالے سے تحفظات کے باوجود کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے لایا گیا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو ہیں، وہ اس الیکشن کو اوور آل سبوتاژ کرنے میں پرعزم نظر آئے۔ نتائج کوئی بھی ہوں، عوام کا کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا غنڈہ گردی اس طرح سے سرے عام بدماشی اور نون لیگ کی قیادت کے ہاتھوں الیکشن کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ جو کوشش ہے، وہی الیکشن کمیشن جو ہے اب تک اس حوالے سے متحرک کیوں نظر نہیں آیا؟ اب تک ان کی بغل میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کر کے گئے نون لیگ کی ساری قیادت، اور سارا دن دندناتے پھرے وہ مختلف پولنگ سٹیشنز پہ، کہیں پہ الیکشن کمیشن کا وہ ایک مؤثر کردار جو ایک ادارے کو ادا کرنا تھا وہ ہمیں دکھائی نہ دیا۔ لہذا ہمارے وہ کارکنان جو نون لیگ کی روایتی غنڈہ گردی اور بدماشی کی بھینٹ چڑھے ہیں،